ظہور اور مادیحہ کی کہانی۔ آج ہم صرف واقعات نہیں دہرائیں گے بلکہ ان گہرے جذبات اور اسباب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس داستان کو ایک عظیم مگر ادھوری محبت بناتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اس تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو یہاں سامنے آتا ہے، اور سچ کہوں تو یہی اس داستان کا اصل مرکز ہے، کہ جب سچی محبت سیدھا سماج کی ان صدیوں پرانی روایتوں اور دولت کے فرق سے ٹکراتی ہے تو آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ سوال صرف ظہور اور مادیحہ کا نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کا ہے جس نے کبھی ان سماجی دیواروں کا سامنا کیا ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹکراؤ میں پھنسنے والے یہ دونوں کردار آخر تھے کون۔ اگر ہم ان دونوں کے پس منظر کو دیکھیں تو فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس ظہور ہے، انتہائی سیدھا سادہ محنتی لڑکا جو اپنے والد کی دکان پر کام کرتا ہے، زندگی بالکل سادہ سی۔ دوسری طرف مادیہ ہے، خوبصورت، شریف اور کالج پڑھنے والی لڑکی۔ دونوں کا گاؤں بھلے ہی ایک تھا، لیکن ان کی زندگیوں کی بنیادیں ان میں کافی فرق تھا۔ لیکن پھر بھی اس چھوٹے سے گاؤں میں ان کے دلوں کے فاصلے مٹنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ بہت ہی فطری انداز میں۔ پہلے کالج میں ملاقات ہوتی ہے جو ایک عام سی دوستی میں بدلتی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اکثر ہوتا ہے نا، یہ دوستی ایک بہت گہرے تعلق، ایک سچی محبت میں ڈھل جاتی ہے۔ اس پورے سفر کا جو سب سے بڑا گواہ تھا وہ تھا گاؤں کا ایک پرانا برگد کا درخت۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ ان کی شام کی ملاقاتوں کا وہ ٹھکانہ تھا جہاں انہوں نے اپنے آنے والے کل کے سارے خواب بنے تھے۔ اور یہاں ایک بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے، ان کے ارادے بالکل خالص تھے۔ انہوں نے مل کر ایک ساتھ پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا۔ یہ کوئی عارضی کشش نہیں تھی، بالکل نہیں۔ ظہور اپنی باقی کی ساری زندگی مادیہ کے ساتھ بتانا چاہتا تھا، اور مادیہ کی بھی بالکل یہی خواہش تھی۔ دونوں کی لگن پوری طرح برابر تھی۔ لیکن مسئلہ وہی آتا ہے، سماج کی سخت روایتیں ایسے معصوم خوابوں کو آسانی سے پورا کہاں ہونے دیتی ہیں۔ اور یہاں سے اس کہانی میں آتا ہے وہ موڑ جس نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا۔ ایک اچانک فیصلہ سنایا گیا، مادیحہ کی شادی کسی امیر آدمی سے ہو۔ بس یہ گھر والوں کی آخری خواہش تھی۔ ایک ایسا معیار قائم کر دیا گیا جہاں سادگی، چاہت یا محنت کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ پیسوں کو سیدھا سیدھا انسانی جذبات پر ترجیح دی گئی۔ اور سچ پوچھئے تو یہ صرف ان کا المیہ نہیں ہے، یہ سماج کی اس ذہنیت کا المیہ ہے جو محبت کو صرف دولت کے ترازو میں تولتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس بے بسی میں بھی مادیحہ نے آسانی سے ہار نہیں مانی۔ اس نے بہت کوشش کی، اپنے والد کے آگے منتیں کیں تاکہ اس کی زندگی کی خوشی بچ سکے۔ لیکن گھر والوں کا اپنی بات پر پتھر کی طرح اڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سماجی روایتیں کتنی سخت ہوتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو ایسی کہانیوں میں اکثر نکلتا ہے۔ ایک امیر آدمی سے اس کی شادی طے کر دی گئی۔ ایک شخص کی ذاتی خوشیاں کس طرح خاندان کے فیصلوں کے نیچے دب جاتی ہیں، یہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ زندگی جب انسان کو ایسے مقام پر لا کھڑا کرے جہاں راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہونے والے ہوں، تو منظر خود بخود اداس لگنے لگتا ہے۔ ان کی وہ آخری ملاقات بالکل ایسی ہی تھی۔ سوچئے ذرا، آسمان سے گرتی تیز بارش اور دونوں کی آنکھوں سے بہتے آنسو۔ یہ بارش یہاں خوشی کی علامت نہیں، بلکہ کسی بہت قیمتی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کے دکھ کا اشارہ تھی۔ ظہور اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، اور مادیہ کے لیے تو جیسے وقت ہی تھم گیا تھا۔ اس شدید دکھ بھرے ماحول میں جب لفظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مادیحہ کی زبان سے الفاظ نکلے، میں نے بہت کوشش کی ظہور، مگر میں مجبور ہوں۔ واقعی اس ایک چھوٹے سے جملے میں اس کی ساری بے بسی، سماج کا وہ بوجھ اور اپنے محبوب سے بچھڑنے کا گہرا دکھ چھپا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ اس نے خود نہیں کیا تھا۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی چاہت بعض اوقات ان روایتوں کے آگے کتنی کمزور پڑ جاتی ہے۔ لیکن اب آپ ظہور کا جواب دیکھیں، جو سچ میں اس داستان کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ جہاں کوئی عام شخص غصہ کرتا یا بددعائیں دیتا، وہاں ظہور نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، تمہاری محبت ہی میری زندگی کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ یہ قبولیت اور خلوص کی انتہا ہے۔ اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، مادیہ پر کوئی الزام نہیں لگایا۔ اس نے مجبوری کو سمجھا اور اس محبت کو ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت یاد بنا کر اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ اور پھر اس جذباتی الوداع کے بالکل اگلی صبح حقیقت کا ایک اور سخت روپ سامنے آتا ہے۔ مادیحہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر چلی جاتی ہے۔ اس تبدیلی کے ساتھ ہی ان دونوں کی زندگیوں کا راستہ مستقل طور پر الگ ہو گیا۔
شہر کی بھیڑ میں مادیحہ ایک نئی اور انچاہی زندگی شروع کرنے چلی گئی، جبکہ ظہور وہی اپنے گاؤں میں اپنی یادوں کے سہارے ٹھہر گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں نے ان پر کیا اثر کیا۔ وقت کے ساتھ سال گزر گئے، لیکن ظہور اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی، دنیا آگے بڑھتی رہی، لیکن اس کا دل اسی برگد کے درخت کے نیچے ٹھہر گیا تھا۔ وہ روزانہ وہاں جاتا اور مادیحہ کو یاد کرتا۔ خیال رہے، وہ وہاں اس لیے نہیں جاتا تھا کہ اسے مادیحہ کے واپس آنے کی امید تھی، نہیں، وہ بس وہاں اپنا وقت اس لیے گزارتا تھا کیونکہ صرف وہی ایک جگہ تھی جہاں اس کی زندگی نے کوئی معنی پائے تھے۔ لیکن پھر زندگی نے ایک ایسی کروٹ لی جس نے سب ہلا کر رکھ دیا۔ سالوں کی اس خاموشی اور فاصلے کے بعد گاؤں میں اچانک ایک خبر آئی، اور وہ خبر انتہائی دردناک تھی۔ ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ میں مدیحہ کی جان چلی گئی۔ زندگی کتنی غیر یقینی ہے نا؟ جس مدیحہ کو دولت اور ایک بہتر زندگی کے نام پر شہر بھیجا گیا تھا، اس کی اس طرح اچانک موت نے سب کو جھنجھوڑ دیا۔ اور ظہور، جس نے اپنی پوری زندگی اس کی یاد میں گزار دی تھی، اس کے دکھ کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ مگر اس دکھ کے بعد ایک ایسی چیز سامنے آئی جس نے اس کہانی کو ایک نیا رخ دے دیا۔ مادیحہ کے سامان میں اس کی ایک ڈائری ملی، اور اس ڈائری کے صفحات پر یہ جملہ بار بار لکھا تھا: میرا دل ہمیشہ ظہور کے پاس رہا۔ یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں، جسمانی طور پر مادیحہ شہر میں تھی، ایک نئے گھر میں تھی، لیکن اس کا باطن، اس کا روحانی وجود کبھی بھی اس برگد کے درخت اور ظہور سے آگے بڑھ ہی نہیں پایا۔ یہ چھوٹا سا جملہ اس پوری ادھوری کہانی کا مکمل نچوڑ ہے۔ سمجھ جسموں کو الگ کر سکتا ہے، لیکن دلوں کی دنیا پر اس کی حکمرانی کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ یہی پڑھ کر ظہور پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اور اب اس پورے تجزیے کی آخر میں یہ ایک بڑا سوال ہمارے ذہنوں میں گونجتا ہے: کیا ادھوری محبت کی یادیں سچ میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں؟ یہ داستان ظاہر کرتی ہے کہ ہاں، بالکل رہتی ہیں۔ ظہور کو اس دن یہ پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ کچھ کہانیاں اس دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، لیکن ان کا ادھورا پن ہی دراصل انہیں امر کر دیتا ہے۔ ظہور اور مادیحہ مل نہ سکے، لیکن ان کی یہ داستان آج یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ سچی محبت واقعی فاصلوں اور موت دونوں سے بالاتر ہے۔ مگر میں یہاں سب کو ایک خیال کے ساتھ چھوڑنا چاہتی ہوں: اگر ان سماج کی روایتوں نے آج تک صرف خوشیاں چھینی ہیں، تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم ان پیمانوں پر دوبارہ غور کریں؟